تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو آج کل سوشل میڈیا پر خاص طور پر ویلنس سرکلز میں بہت چھایا ہوا ہے: کورٹیسول بیلی۔ یقیناً یہ نام کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، ہے نا؟ خاص طور پہ جب بات وزن کم کرنے کی ہو رہی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ چلے آج اسی کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو کورٹیسول بیلی ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے پیٹ کے آس پاس چربی کا جمع ہو جانا، اور جو عام خیال ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ ہے کورٹیسول، یعنی وہ ہارمون جو ٹینشن یا سٹریس میں بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ کوئی میڈیکل ٹرم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بس ایک مشہور نام ہے۔ اور یہیں پر کہانی تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جانز ہاپکنز میڈیسن کے ایک بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر ریکسفرڈ اہیما۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس بات کے پیچھے کوئی پکا سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سٹریس اور پیٹ کی چربی کا اتنا سیدھا تعلق نہیں ہے تو پھر اصل ماجرا کیا ہے؟ چلیں تو ذرا اس مشہور لفظ کے پیچھے کی سائنس کو کھنگالتے ہیں۔ اس حصے میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کورٹیسول بیلی کا جو شور ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو سوال وہی ہے، اگر کورٹیسول سیدھا سیدھا ذمہ دار نہیں ہے تو پھر ہمارے جسم میں ایسا کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کورٹیسول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے اکثر ایک ولن کے طور پر دیکھا جاتا ہے نا، سٹریس ہارمون۔ لیکن اصل میں یہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ایک بہت اہم ساتھی ہے۔ یہ تو ہمارے جسم کا اپنا الرٹ سسٹم ہے جو ہمیں صبح اٹھنے میں مدد دیتا ہے، ہمیں دن بھر فوکسڈ اور ایکٹیو رکھتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کورٹیسول خود نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کے نیچرل ردم کا بگڑ جانا۔ سوچیں کہ ہمارا جسم ایک گھڑی کی طرح ہے جو ایک خاص تال پر چلتی ہے۔ جب یہ تال خراب ہوتی ہے تبھی گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ نیچرل ردم یا قدرتی تال آخر ہے کیا؟ آئیے اب ذرا کورٹیسول کے اس سائیکل کو، یعنی ہمارے جسم کی اس اندرونی گھڑی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک نارمل صحت مند دن میں کورٹیسول کا ایک پورا 24 گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ پیک پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فریش اور الرٹ محسوس کرتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتا ہے اس کی سطح گرتی جاتی ہے، اور رات کو یہ اپنی سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے، جو ہمیں آرام کرنے اور گہری نیند سونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جو تال ہے نا، یہ ہماری صحت کی بنیاد ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ماڈرن لائف سٹائل اس تال کو، اس نازک بیلنس کو بری طرح سے بگاڑ سکتی ہے۔ تو کون ہے وہ چیزیں جو اس سسٹم میں گڑبڑ پیدا کرتی ہیں؟ تو بات کرتے ہیں ان گریٹ ڈسرپٹرز کی، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے جسم کا ردم خراب کر لیتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا ولن ہے نیند کی کمی۔ جب ہم ٹھیک سے سوتے نہیں ہیں نا تو ہمارے جسم میں دو بہت اہم ہارمونز کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے گریلن، جسے بھوک کا ہارمون بھی کہتے ہیں، یہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا ہے لیپٹن، جو ہمیں بتاتا ہے کہ بس پیٹ بھر گیا، یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں ہر وقت بھوک لگتی ہے اور ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رہتی، نیند پوری نہ ہونے سے شام کے وقت بھی کورٹیسول کی سطح ہائی رہتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب جسم پیٹ پر چربی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ہماری کریونگز بھی بدل جاتی ہیں، دل کرتا ہے کہ بس میٹھی، ہائی کیلوری چیزیں کھائیں، اور تو اور ورزش کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، نیند کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ہماری خوراک، یعنی ہم کیا کھا رہے ہیں اور کب کھا رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سائنسی کانسیپٹ ہے، زائٹ گیبر۔ یہ ایک جرمن لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹائم کیو، یا وقت کا اشارہ دینے والی چیز۔ جیسے سورج کی روشنی ہمارے جسم کو بتاتی ہے کہ صبح ہو گئی، بالکل اسی طرح ہمارا کھانا بھی ایک بہت بڑا زائٹ گیبر ہے۔ یعنی ہمارا کھانا ہمارے جسم کی اندرونی گھڑی کو سیٹ کرتا ہے کہ اب دن ہے یا رات۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے کافی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اٹھتے ہی کافی پیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن صبح اٹھتے وقت تو ہمارا کورٹیسول پہلے ہی اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت کافی پینا ایسا ہے جیسے پہلے سے جلتی آگ پر تیل ڈالنا۔ اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کافی اٹھنے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد پی جائے تاکہ جسم کا اپنا نیچرل سسٹم ڈسٹرب نہ ہو۔ تو کون سی غذائیں ہیں جو اس تال کو بگاڑ سکتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، بہت زیادہ چینی اور پروسیسڈ فوڈز، بہت زیادہ الکوہول، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، غلط وقت پر بہت زیادہ کیفین۔
لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ غذائیں اس تال کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، جیسے کہ وہ چیزیں جن میں میگنیشیم زیادہ ہو، جیسے کہ ایووکاڈو، کیلے، ڈارک چاکلیٹ، یا پھر اومیگا 3 والی غذائیں جیسے سالمن مچھلی اور اخروٹ، اور ہاں، گٹ فرینڈلی فوڈز جیسے دہی بھی بہت مددگار ہیں۔ تو ہم نے مسئلہ سمجھ لیا، اس کی وجوہات بھی دیکھ لیں۔ اب سب سے اہم سوال، اس بیلنس کو واپس کیسے لایا جائے؟ چلے اس کا حل دیکھتے ہیں۔ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ صرف خوبصورتی یا پیٹ کم کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اصل خطرہ ہے وسرل فیٹ۔ یہ وہ خطرناک چربی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری جلد کے نیچے نہیں، بلکہ ہمارے اندرونی اعضاء جیسے دل اور جگر کے ارد گرد جمع ہوتی ہے، اور یہی وہ چربی ہے جو آگے چل کر میٹابولک سنڈروم، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کی جڑ بنتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں صاف رکھیں، اس کا کوئی جادوئی حل، کوئی کوئک فکس نہیں ہے۔ بازار میں ملنے والے کورٹیسول ڈیٹاکس یا دوسرے سپلیمنٹ سے بچ کر رہیں۔ ماہرین صاف کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے اپنی بنیادی عادتوں کو ٹھیک کرنا۔ ایک سیدھی سادی ٹول کٹ ہے۔ نمبر 1، نیند کو ترجیح دیں۔ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند اور سونے جاگنے کا ایک وقت مقرر کریں۔ نمبر 2، روزانہ حرکت کریں، کم از کم 8000 قدم اور تھوڑی بہت ورزش۔ نمبر 3، سٹریس کو مینج کرنا سیکھیں، چاہے وہ میڈیٹیشن ہو، گہری سانسیں لینا ہو یا کوئی اور طریقہ۔ اور آخر میں باہر نکلیں، نیچر میں وقت گزاریں۔ صرف 20 منٹ بھی کورٹیسول کی سطح کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر جسم کی قدرتی تال کو دوبارہ سیٹ کر دیتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال خود سے پوچھنے والا ہے کہ ہمارا جو روز کا روٹین ہے، ہماری جو عادتیں ہیں، کیا وہ ہمارے جسم کے نیچرل ردم کے ساتھ کام کر رہی ہیں یا اس کے خلاف؟ اس سوال کا جواب ہی اصل حل کی طرف پہلا قدم ہے۔